بڑی چلاکی کی امینڈمنٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلی جو سارا معاملہ ہے وہ تو ایکسٹینشن ہے یہاں پہ آرمی چیف کی، اور ابھی اس سے پہلے تو ایئر چیف کی آ رہی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو یہ آگے ایکسٹینشن ہو سکے گی، ورنہ نہیں ہو سکے گی. ظاہر ہے نون لیگ تو اس کے اوپر کبھی بھی نہیں مانے گی، پیپلز پارٹی اس کے اوپر کبھی بھی نہیں مانے گی. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر بارگین کیسے آگے چلتا ہے. دو پولیٹیشینز کے ویسے یہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ امینڈمنٹ امپورٹنٹ ہے یا یہ شق امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ دیکھو نا فائدہ ہے نا، آرمی چیف ہے، سروسز چیفز ہیں، ان کو آنا ہی کنسنسس سے چاہیے، ایک پارٹی تو بننا ہی نہیں چاہیے. ایک میں انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جب لوگ ججز جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ میڈیا کے لوگ جو نون لیگ کے قریب تھے ہیں وہ مسلسل جو جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک ان کی پوری کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وچ از انفارچونیٹ. کیونکہ دیکھیں نا پرسنل ویوز تو ہر ایک کے ہو سکتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی فوج ایک نیشنل ادارہ ہے. بالکل. اچھا ایک اب جو پولیٹیکل بات، میں اس سے پہلے کی بات کروں کہ جب دوبارہ 15 کو ایک احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دے دی ہے، کتنا وائز ڈیسیشن ہے. لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے ہاؤس آئے لاسٹ، اس کے بعد 24 سے نہیں 30 آلموسٹ گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو گئے. پھر وہ بتا رہے تھے کہاں تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ اینی نیوز فرام فواد چودھری صاحب؟ علی امین گنڈا پور کی سٹوری جو انہوں نے سنائی ہے، ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا نا، وہ ایسے ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اور محسن نقوی صاحب کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہوگا، کیونکہ آپ بھی یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں، آپ کو معلوم ہے ریڈ زون میں تو آپ جانا ہی ممکن نہیں تھا جب تک کہ اتھارٹیز آپ کو نوڈ نہ دیں، اور پھر وہاں سے نکلنا اور اتنے میں وہ بھی ممکن نہیں. فیس سیونگ تھی، فیس سیونگ کا پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھو نا اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا ہے اور کیا ڈیل کی ہے، کیا کیا ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا نا. پوری کہانی پتا ہو تو پھر بندہ کامنٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو 15 کو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، از دس ریئلی وائز ڈیسیژن آف پی ٹی آئی؟ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ نانی نے قسم کیتا تو برا کیتا تو چھڑیا تو اور برا کیتا. جو پہلا احتجاج کیا پہلی دفعہ پنجابی کی پوری مثال مجھے سمجھ آئی ہے. آپ نے پہلا احتجاج جس طرح کیا ہے وہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کا ایک بہت سیریس پرابلم ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت ہی فلاڈ ہے. آپ اب شروع سے دیکھیں نا، اسی کو لے لیں آپ کہ آپ نے 2 دن پہلے آپ فلسطین کی کانفرنس میں نہیں گئے کہ جی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جبکہ پورا پاکستان وہاں پہ موجود تھا، اور ایک دن کے بعد آپ آئینی ترامیم کی کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں. تو آپ ایک فیصلہ کریں نا، پھر چاہے فیصلہ ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ برداشت کریں. اب آپ نے احتجاج کا فیصلہ کیا تو پھر احتجاج پہ ساری پارٹی پہنچے، اور آپ نے بیان دیکھیں کتنے مطلب آئی وڈ سے کہ کنٹمپچوس تھے ٹورڈز ورکرز کے. ورکر پکڑے جائیں تو خیر ہے، لیڈر کو تو نہیں نا پکڑا جاتا. لک ایٹ دیٹ، اس طرح تو نہیں، آپ چارے تو نہیں ہیں، وہ کوئی لیبارٹری کے چوہے تو نہیں ہے نا. سو پرابلم اس سے، اور یہ شروع سے چل رہا ہے انفارچونیٹلی. عمران خان نے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں جو ظاہر ہے کہ ہمیں سب لوگ فارغ ہو گئے، نیا کیڈر آیا، اتنے لوگوں کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے. 15 کو ہڑتال کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، لیکن نا بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہے. لیکن ایس سی او بھی تو ہو رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ زیرو ٹالرنس. ایس سی او امپورٹنٹ ہے یا عمران خان کی جان امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ مجھ سے کہیں تو میرے لیے تو عمران خان امپورٹنٹ ہے نا. پاکستان کے لیے وہاں عمران خان امپورٹنٹ ہے. ایس سی او تو ہوتی رہے، وزیر آئیں گے چلے جائیں گے، کیا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ انشور کس نے انشور کرانے کا خطرہ نہیں ہے. گورنمنٹ جائے، پہلے گورنمنٹ نے یہ جو پہلا احتجاج ہے یہ بھی گورنمنٹ نے کروایا جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پریسر کی کہ گورنمنٹ انشور کرا دے کہ امینڈمنٹس نہیں آئیں گے 17 سے پہلے. تو احتجاج اس پہ بھی نہیں ہونا تھا، پر گورنمنٹ نے نہیں کیا اور وہ جوتے کھا کے جو ہے وہ آگے گئے. اب گورنمنٹ کیا اس میں پرابلم ہے کہ اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا ایک ڈاکٹر ہی چلا جائے اور عمران خان کو دیکھ کے ہمیں بتا دے کہ وہ صحیح ہیں، پورا پاکستان عمران خان کے لیے کنسرن ہے نا، جے شنکر کے لیے کنسرن تو نہیں ہے کہ وہ آئے نہ آئے، چائنیز آئے، فلانا. بیرسٹر صاحب نے تو جے شنکر کو دعوت دی ہے کہ آکے ہمارے اس میں آ کے آپ خطاب کریں. وہ تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ اتنا ہمارے جو پروٹیسٹرز ہیں پرامن ہیں کہ باہر سے آنے والے مہمان. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کی کال باوجود اس کے کہ ایس سی او کا اجلاس ہوگا، باوجود میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ریڈ الرٹ ہائی الرٹ ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ختم کرا لے، صرف ڈاکٹر گورنمنٹ کو تھوڑی سی عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور معاملے کو سلجھا دینا چاہیے. اور ایس سی او کانفرنس کے شرکا سے میرے لیے تو عمران خان زیادہ امپورٹنٹ ہے.